نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی کا سوال تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ میرے بھائی بات سیدھی سی ہے کہ آج کل دنیا کے اندر جو ہماری زندگی کا سٹائل ہے اور جس طرح ہم چل رہے ہیں، ہمارا یہاں معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس پیسے زیادہ ہوں، مال بہت زیادہ ہو، گاڑیوں کی ریل بیل ہو، مکان ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، سب کچھ ہو، وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں کہ کس کے پاس پیسے ہیں اور کس کے پاس کوٹھیاں اور گاڑیاں ہیں، کوئی معیار نہیں ہے یہ اللہ کے نزدیک۔ یہ ہم نے دنیا کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے معیار بنا رکھے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر اور خوف ہے، کتنے وہ کام اللہ کے ڈر اور خوف سے کرتا ہے، کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کو، نیت کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کا یہ جو سوال ہے، میں جو اس کا جو پہلو میں یہاں اللہ کی توفیق سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس نقطے کو سمجھیے گا۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام اللہ کے قرآن کا نام ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے۔ اعمال کے لیے جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی اچھے اعمال، نیک اعمال، صالح اعمال، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر کہ ان اعمال کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید درست ہو، عقیدہ توحید درست ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، عقیدہ توحید سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جی اللہ ہے، یہ عقیدہ توحید کے لیے ایک لفظ کافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو تو مکے کے مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا۔ اللہ کی ذات کا اقرار کرنا صرف یہ عقیدہ توحید نہیں، بلکہ عقیدہ توحید اس سے کچھ آگے کہنے کا نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ اگر تو مجھے عزت دینا چاہے اور پوری کائنات کے جنوں انس مل کر بھی مجھے ذلیل کرنا چاہیں تو، اور تو مجھے عزت دینا چاہے تو مجھے کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا، اور اگر پوری مخلوق تیری مل کر بھی مجھے عزت دینا چاہے اور تو مجھے عزت نہ دینا چاہے تو کوئی مجھے عزت دینے والا نہیں ہے۔ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مجھے مشکلوں سے نجات دینے والا تو ہے، بیمار ہوں تو مجھے صرف تو شفا عطا کر سکتا ہے، تکلیف کے اندر ہوں تو صرف تو مجھے تکلیف سے نجات عطا کر سکتا ہے۔ اگر تو نے مجھے اولاد کی نعمت نہیں عطا کر رکھی تو تیرے علاوہ مجھے کوئی اولاد کی نعمت نہیں دے سکتا۔ اور میں اکثر یہاں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو اولاد دینے کا اختیار ہوتا تو اس پورے روئے زمین پر سب سے افضل اگر ہستی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو یہ اختیار پھر اللہ کے رسول کے پاس ضرور ہوتا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کبھی اولاد کی نعمت سے خالی نہ ہوتی۔ سب سے بنیادی چیز، اگر آپ کا عقیدہ توحید درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اعمال اللہ قبول فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو اعمال ہی قبول نہیں ہو رہے، اس کا مطلب آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہے۔ دوسری بات، میں اعمال کے اوپر بات کروں گا، میں دائیں بائیں نہیں جاتا۔ دوسری بات،
اللہ نے روز کی 5 وقت کی نماز وہ فرض کیا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے. اگر میں روز کی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا کر دی اس نے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، روز پڑھتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. اور اگر میں نماز نہیں پڑھتا، فرض عبادت نہیں کرتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ مجھے توفیق نہیں عطا کر رہا کہ میں اس کے در پر آؤں، اپنے جسم کو اس کے سامنے جھکاؤں، رکوع کروں، یا اپنی جبین کو اس کے در پر رکھوں. اللہ مجھے توفیق عطا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض، وہ نہیں چاہتا کہ تم میرے در پر آئے. ایسا شخص جس کا تعلق قرآن سے ہے، پڑھنے سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے، قرآن سے محبت سے ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اللہ اس سے راضی ہے. اور جو پورا سال کیا پوری زندگی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتا، اس کے الفاظ کی تلاوت نہیں کرتا، آیات کو نہیں پڑھتا، قرآن کے ساتھ تعلق کو نہیں بناتا، اس کا مطلب ہے اللہ اس کو توفیق نہیں عطا کر رہا، وہ اللہ اس سے ناراض ہے. اور اگر پڑھتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے. جس گھر کے اندر نرم مزاجی ہو، پیار اور محبت ہو، بد اخلاقی والی گفتگو نہ ہو رہی ہو، اس کا مطلب ہے اس گھر پر اللہ کا خاص کرم ہے اور ان لوگوں سے اللہ راضی. گناہ سرزد ہو جائے اور گناہ سرزد ہو جانے کے فوراً بعد دل میں فوراً یہ بے چینی لگ جائے، خیال آ جائے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، اور اللہ سے انسان بار بار توبہ کرے، استغفار کرے، معافیاں مانگے، اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے اور میں اللہ سے بار بار معافی مانگ رہا ہوں اور اللہ کی توفیق سے مانگ رہا ہوں. میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں، کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا، مت سمجھا کرو کہ ہمارے اندر کوئی بہت بڑا کمال ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سارے فیصلے کرتے ہیں اور سارے کاروبار کرتے ہیں. یہ سب کچھ صرف اللہ کی توفیق سے ہے. گناہ کرنے کے بعد میں بار بار اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ مجھے پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے تو گناہ کے بعد مجھ سے معافی مانگ، میں ساری زندگی کے تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. بار بار میں معافی مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے اور یہ سائن ہے کہ اللہ مجھ سے راضی. اللہ اکبر. حقوق العباد، بندوں کے اگر میں حق غصب نہیں کر رہا، باپ ہوں تو اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی نہیں برت رہا، اپنے بچوں کی حق تلفی نہیں کر رہا، خاوند ہوں تو اپنی بیوی پر ظلم اور زیادتی کا مرتکب نہیں ہو رہا، بیوی ہوں تو اپنے خاوند کے حقوق میں پورے کی پورے ادا کر رہی ہوں، اولاد ہے تو اپنے والدین کی پورے حق ان کو دے رہی ہے، بہن بھائیوں کے پورے حقوق اگر میں عطا ان کو دے رہا ہوں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جس طرح مجھے رہنا چاہیے، جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اگر میں اسی طرح رہ رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے اللہ میرے ہاتھوں یہ کام کروا رہا ہے. اور اگر میں بہن بھائیوں کے بھی حق مار رہا ہوں، عزیز رشتہ داروں کی جائیدادوں پہ قبضے بھی کر رہا ہوں، زمینیں بھی ہتھیا رہا ہوں، جھوٹ بول کر جھوٹی گواہیاں دے کر لوگوں کے حق بھی غصب کر رہا ہوں، رشوت اور حرام کا مال اپنے گھر میں لا رہا ہوں، حرام کی کمائی سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے میرا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. میرے بھائی، ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق عطا کر رکھی ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی عبادات پوری کر رہے ہیں، حقوق العباد کے اندر اللہ کی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہو رہے اور کسی بھی شخص کے، کسی بھی بندے کے حق غصب نہیں کر رہے، نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ جو توفیق عطا کرتا ہے اچھے اعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنوانا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا اللہ آپ سے راضی. اور اگر آپ اللہ کے نافرمانی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کی اختلفیاں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
غیبتیں کرتے ہیں، چگلیاں کہتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کے حق تلفیاں کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے حق مارتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، عقیدے کی اصلاح نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کوشش اس بات کی کرو، یہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر چاہتے ہیں آپ بھی، میں بھی، ہم سب، کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے، جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رہیں اور موت ایمان کی حالت میں آئے، اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر جو سختیاں اور ہولناکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے، قبر کے اندر جو سوال و جواب ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، حشر کے دن کی رسوائی سے ہم بچنا چاہتے ہیں، حوض کوثر پر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں، اللہ کی جہنم کا ایندھن بننے سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سلیقہ ہے، ایک ہی اصول ہے، ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ راستہ، وہ سلیقہ، وہ اصول یہ ہے، اس دنیا کی محدود زندگی کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر بسر کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور انشاءاللہ انسان ہونے کے ناطے جو ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، اللہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ کرم فرمائے گا، اور غفور ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے گا، اور ہماری جنت کے اندر داخلے کو اللہ انشاءاللہ ضرور بضرور آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔